السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج 17ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش ہے، جو کہ تیار کردہ ہے شیخ ابتسام الہی دہی حفظہ اللہ کا۔ 17ویں پارے کا آغاز سورۃ الانبیاء سے ہوتا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت آن پہنچا ہے، لیکن لوگ اس سے غفلت برت رہے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دین سمجھنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے کہ اگر کسی شے کا علم نہ ہو تو اہل علم سے اس بارے میں سوال کر لینا چاہیے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ اس نے زمین اور آسمان کو کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا۔ اگر اس نے کھیلنا ہوتا تو وہ کسی اور طریقے سے بھی یہ کام کروا سکتا تھا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ اس نے ہر چیز کو پانی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اچھے اور برے حالات سے آزماتا ہے۔ جب حالات اچھے ہوں تو انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب حالات برے اور بدتر ہوں تو انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں کے اعمال کو تولنے کے لیے میزان عدل قائم کریں گے، اور اس میزان عدل میں ظلم والی کوئی بات نہیں ہوگی، اور جو کچھ اس میں ڈالا جائے گا وہ انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوگی۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی جوانی کے اس واقعے کا بھی ذکر کیا ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے اپنے والد اور قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں کیا ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اور تمہارے باپ کھلی گمراہی میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم واقعی ہمارے پاس حق لے کر آئے ہو یا یوں ہی مذاق کر رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ تمہارا رب آسمان اور زمین کا رب ہے، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور میں اس بات کے حق ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ اللہ کی قسم، جب تم لوگ پیٹ پھیر کے چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے خلاف ضرور کارروائی کروں گا۔ پس ابراہیم علیہ السلام نے ان کی عدم موجودگی میں بت کدے میں داخل ہو کر کے بتوں کو توڑ ڈالا۔ جب قوم کے لوگ بت کدے میں داخل ہوئے تو انہوں نے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ جس نے ہمارے بتوں کا یہ حال بنایا ہے وہ یقیناً ظالم آدمی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام نامی ایک نوجوان کو ان بتوں کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے سنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم اسے سب کے سامنے لاؤ تاکہ لوگ اسے دیکھیں۔ جب انہیں بلایا گیا تو لوگوں نے پوچھا کہ اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے بتوں کا یہ حال بنایا ہے؟ انہوں نے کہا اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بت بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ پھر انہوں نے اپنے دل میں اس بات پر غور کیا اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ حقیقت میں تم لوگ ہی ظالم ہو۔ مگر پھر بھی وہ حقیقت کو قبول کرنے سے انکاری ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بت بولتے نہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو کیا تم لوگ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کوئی نہ فائدہ پہنچا سکتے نہ کوئی نقصان؟ تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کے اللہ کے سوا تم عبادت کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس واضح دعوت توحید پر بستی کے لوگ بھڑک اٹھے اور کہنے لگے کہ جناب ابراہیم کو جلا دو، اور اگر اپنے معبودوں کی مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ کو بھڑکایا گیا۔ جب آگ خوب بھڑک اٹھی تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آگ، تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے جناب ابراہیم کے خلاف سازش کرنا چاہا تو ہم نے انہیں بڑا خسارہ پانے والا بنا دیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جناب داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا اور ایوب علیہ السلام کے صبر کا بھی ذکر کیا ہے کہ سیدنا ایوب علیہ السلام شدید بیماری کے باوجود اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کر کے آپ کے تمام مشکلات کو دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جناب یونس علیہ السلام کے واقعے کا بھی ذکر کیا ہے کہ آپ جب مچھلی کے پیٹ میں غم کی شدت سے دوچار تھے تو آپ نے پروردگار عالم کو ندا دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات پاک ہے، اس تکلیف سے جو مجھ کو پہنچی ہے، اور بے شک یہ تکلیف مجھے اپنی وجہ سے آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی
فریاد کو سن کر ان کے دکھوں کو دور فرما دیا، اور ساتھ یہ اعلان فرما دیا کہ جو کوئی بھی حالت غم میں حضرت یونس علیہ السلام کی طرح اللہ کی تسبیح کرے گا تو اللہ تعالیٰ یونس علیہ السلام کی طرح اس کے غم کو دور فرمائیں گے۔ سورۃ الانبیاء میں انبیاء کرام کا ذکر ہوا کہ جب بھی انہیں کوئی مشکل پڑی یا کوئی حاجت پیش آئی تو انہوں نے اللہ کو پکارا، اور اللہ نے ان کی پکار کو نہ صرف شرف قبولیت بخشا بلکہ ان کی تکلیف و مصیبت کو ان پر سے دور بھی کیا اور ان کے مناصب اور عظمت میں اضافہ فرمایا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب جلیلہ کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سورۃ الانبیاء کے بعد اسی پارے میں سورہ حج ہے، جس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قیامت کے ہولناکیوں سے ڈرایا اور ارشاد فرمایا کہ بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑا ہے، اور اس زلزلے کی وجہ سے حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی، دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو پھینک دے گی، اور لوگ حالت نشہ میں نظر آئیں گے، یعنی اپنے حواس کھو بیٹھیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب انتہائی شدید ہوگا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بدر کے معرکے کا بھی ذکر کیا ہے، جس میں ایک ہی قبیلے کے لوگ آپس میں ٹکرا گئے تھے، اور یہ جنگ نسل، رنگ یا علاقے کی بنیاد پر نہیں بلکہ عقیدہ توحید کی بنیاد پر ہوئی تھی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ کو مقرر فرما دیا اور ان سے کہا کہ آپ کسی بھی چیز میں میرا شریک نہ ٹھہرائیے، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے شرک اور بت پرستی سے پاک رکھیے، اور آپ لوگوں میں حج کا اعلان کریں تاکہ وہ آپ کے پاس پیدل چل کر دبلی پتلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر دور دراز علاقوں سے آ جائیں، وہ اپنے لیے دینی اور دنیاوی فوائد کو حاصل کریں، اور گنتی کے مخصوص دنوں میں ان چوپایوں کو اللہ کے نام پر ذبح کریں جو اللہ نے بطور روزی انہیں دیے ہیں، بس تم لوگ اس کا گوشت بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کی قبولیت کے لیے تقوی کو شرط قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ کو جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ اللہ تعالیٰ کو انسان کے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان مظلوم مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی جن کو بغیر کسی جرم کے ان کے گھروں سے ایمان کی وجہ سے نکال دیا گیا تھا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے شرک کی تردید کی کہ جن معبودان باطلا کو لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ سارے جمع ہو کر کے ایک مکھی کو بھی نہیں بنا سکتے، اور مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی ان سے جبراً کوئی چیز چھین لے جائے تو اس کو واپس بھی نہیں پلٹا سکتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ